ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 134۔ ولما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولما اور جب واقع ہو گیا علیہم ان پر الرجز عذاب، قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ادعو تو پکار لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب کو، بما بوجہ اس کے عاہدہ جو وعدہ کیا ہے عندک تیرے ہاں، لئن البتہ اگر کشفتا تو کھول دے گا عنا ہم سے الرجز عذاب کو، لنؤمنن البتہ ہم ضرور ضرور ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے، ولنرسلن اور البتہ ہم ضرور بھیج دیں گے، معک تیرے ساتھ، بنی اولاد کو، اسرائیل کی۔ فلما پس جب کشفنا ہم نے کھول دیا عنہم ان سے الرجز عذاب، الی تک اجل مدت، ہم وہ بالغوہ اسے پہنچنے والے تھے، اذا اچانک، ہم وہ ینکثون وعدے کو توڑنے والے تھے۔ ولما وقع علیہم الرجز اور جب ان پر عذاب واقع ہوا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، انہوں نے کہا اے موسیٰ تو اپنے اللہ کو پکار اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے تیرے سے کر رکھا ہے، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، البتہ اگر تو ہم سے عذاب کو کھول دے گا ہم ضرور تجھ پر ایمان لائیں گے اور ہم ضرور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ، پس جب ہم نے کھول دیا ان سے عذاب کو ایک مدت تک جسے وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون اچانک وہ اسے عہد کو توڑنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ جب ان پر عذاب آئے تو کہنے لگے موسیٰ اپنے اللہ کو پکار، کیونکہ تیرے اللہ نے تیرے سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ تیری دعا کو سنتا ہے، تو اپنے اللہ کو پکار، بس اگر اس دفعہ تو نے ہمارے سے عذاب کو ختم کروا دیا ہم دو کام کریں گے، ایک تو تیرے اوپر ایمان لائیں گے اور دوسرا بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ یہی دو مطالبے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ایک ایمان لے آؤ، دوسرا بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، تو ہم یہ دونوں کام کرنے کے لیے تیار ہیں، بس تو اللہ سے کہہ یہ عذاب ٹال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹالا، تھوڑی دیر بعد پھر پلٹ آئے، پھر اپنے پہلے والی حالت پہ، پھر دوسرا عذاب، پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اللہ کو کہہ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے عذاب ٹال دیا، پھر بدل گئے، پھر تیسرا عذاب، پھر چوتھا عذاب، پھر یعنی ہر دفعہ جب عذاب آتا اس کے بعد جب وہ بے بس ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام سے آ کے دعا کرواتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں فرعونی مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کے تحت دعائیں کروانے کے لیے دیندار اور نیک لوگ یاد آتے ہیں، اور جب مطلب پورا ہو جائے تو پھر فرعون بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر کچھ عرصہ پہلے جب یہ رمضان المبارک تھا اور کرونا ادھر شدت سے تھا، تو گاؤں کے پجاری، گائے کو پوجنے والے، پتھروں اور بتوں کے پجاری، وہ مسلمانوں سے درخواستیں کر رہے تھے سرکاری سطح پر کہ اپنی مسجدوں میں ہمارے لیے دعا کرو، اپنی تراویح کے بعد دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا کو ختم کر دے۔ وہ وقت گزرا، مشکل کم ہوئی، اب مسلمانوں پر قتل و غارت شروع، مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع۔ یہ تقریباً جتنی فرعون کی ذریت اس وقت ہے ان سب کا یہی مزاج ہے، جب ان پر مشکل آتی ہے تو مسلمانوں کو ہی دعا کے لیے کہتے ہیں،
جس طرح فرعون جب اس پر مشکل آتی تو اسی موسیٰ کو کہتا دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ جب آنکھیں بند کر دے دعا کے لیے موسیٰ کو کہہ رہے ہیں، پتہ اسی کی دعا قبول ہونی ہے۔ تو اگر فرعون رب ہے اور اس کے دوسرے معبود ہیں اس کے وزیر مشیر، تو وہ کیوں نہیں اس مصیبت کو خود ٹال لیتے؟ نہیں ٹال سکتے۔ اور اسی طرح آپ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے، ان وباؤں اور ان مصیبتوں کے اندر بڑے جھوٹے الہوں کی کلی کھلی، کہ جو کوئی مشکل کشا تھا، کوئی حاجت روا تھا، کوئی غریب نواز تھا، کوئی گنج بخش تھا، کوئی داتا تھا، یہ سب کے سب جھوٹے ثابت ہوئے۔ اور کوئی پھونکے مار کے، بڑی پھونکیں چلتی تھی اس کی پھونکیں بھی نہیں چلی کرونا پر۔ یہ اللہ رب العالمین ہی چاہے تو وبا کو ٹال سکتا ہے، وہی چاہے تو شفا دے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو فرعون یوں تھا، اس کی قوم کی دیکھیں اللہ جب عقل بند کرے، دعا پتہ ہے موسیٰ کی قبول ہونی ہے، اسی لیے موسیٰ سے کرواتے، لیکن ایمان نہیں لائے، ضد۔ اور آج بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ہے، اسلام سے بیزار طبقہ، مادر پدر آزاد لبرل طبقہ، جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا بھی اپنی ایک کمزوری سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم کسی انگریز کے بچے ہوتے، کسی کافر کے گھر پہ پیدا ہوتے تو ہمیں فخر ہوتا، ہم فلانے کے بھی اولاد ہیں۔ انہیں تو اپنے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ یہ بھی آج دن رات یہ طبقہ مسلمانوں کے خلاف بکتا ہے، اور دیندار لوگوں کے خلاف یہ بولتے ہیں، میڈیا پر بھی اور اس کے علاوہ۔ اور جب ان پر مشکل آتی ہے پھر انہی دینداروں کو کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے، اللہ یہ پریشانی ختم کر دے۔ تو بہرحال میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ فرعون کی عقل اللہ نے ایسی مسخ کی تھی کہ اس کو اتنا پتہ تھا کہ دعا موسیٰ کی قبول ہوگی، لیکن مانا نہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، جب ہم ان سے عذاب کو ٹالتے ایک مدت تک، ایک وقت تک ہم عذاب ٹالتے تھے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے تھے، جب وہ اس مدت پہ پہنچتے اور وہ توبہ نہ کرتے پھر ہم اگلا عذاب ان پر بھیج دیتے، اور جب ہم ان سے عذاب ٹال دیتے اذا ہم ینکثون، وہ ہمارے سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے۔ آج یقین مانے کہ دنیا کے اندر آج بھی انسانوں کا یہی حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں پر بھی ایک مصیبت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ ہم جب ایک مصیبت کے اندر ہوتے ہیں نا تو پھر ہم اس وقت بڑے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے نکال انشاءاللہ پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن جب اس سے نکلتے ہیں پھر پہلے والی حالت پہ لوٹ جاتے ہیں۔ تو آگے پھر اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم کو کیسے غرق کیا اور کیسے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنایا، اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کے اندر۔ اس آیت کا ہمارے لیے بڑا اہم سبق یہ ہے کہ مشکلات میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے، کی ہوئی نیتیں اور ارادے، ان کو بدلنا نہیں چاہیے، یقین محکم کے ساتھ اس پر عمل پیرا رہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔